السلام علیکم ورحمۃ اللہ لفظ جہاد کے بارے میں یہاں کی ازوان ملت اسلامیہ تمام امتی کو سے سلام مڑ گئے جنرل پردھان جی عزت دار سلام مڑ گئے اسلامک اسٹیٹ بنانے کی آپ لوگوں سازش کے کا حصہ سامنے ہے، آپ کا اور ایک سب کے بھائی باوجود یہاں کی سرکار ایک سوئی میسج ہوئی دینے ہے، اور ڈھونگی کی جنپد اسے کو چنتا لگنے کے نہیں لیے ہے آیا ہوں۔ نہ سرکشا جس کی طریقے سے لو اور جہاد کا نہیں سارے اس کی دیش آڑ میں میں یہ لوگ بنائے ہیں کیرل قانون کے لیکن خلاف عمل اور کوئی کرنے دیش والا کے نہیں۔ خلاف کی جا رہی آپ لوگ سازش جان کے بارے سکتے میں ہیں اچھی طرح، آپ لوگ دیکھ سکتے کوئی ہیں پربھاوی جب سے یہ کارروائی لوگ نہیں ہو گندا پا اور رہی یہ ہے۔ گھنونا کھیل ہم یہ سب صرف کو اس کے خلاف یہ لوگوں جاگرک کے ہونا پاس پڑے گا، ایک گندی راجنیتی کر اور رہے ہیں اسی یہ لیے لوگ صرف آج آدمیوں کیرل کو کی آوشکتا ہے دماغی بھارتیہ توازن جنتا خراب کرنے پارٹی، کے لیے اور مدعوں سے بھارتیہ بھٹکانے کے جنتا لیے، پارٹی لیکن اس سے ہم نہ کو کوئی فرق پڑنے کا نہیں، ان سے ہم کو کوئی فرق پڑنے کا نہیں۔ ہم دیش میں امن و امان چاہتے، ایک جہتی چاہتے، دیش کا وکاس چاہتے، دیش کی مہنگائی ختم کرنا چاہتے، لیکن ان سارے چیزوں سے یہ لوگ بھٹکے ہوئے، ان سارے چیزوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی جنپد کا انڈا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے سو دیش واسی بس بٹے رہے، کسی طریقے سے ان کا دماغی توازن بگاڑتے رہے اور ان کو ان چیزوں میں الجھاتے رہے، ان چیزوں میں ڈالتے رہے، ان کا یہ مقصد ہے، لیکن ہم اس میں ان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ پہلے بھی ان کو کامیاب ہونے نہیں دی، حالانکہ یہ لوگ ہر وہ سازش رچے ہمارے اوپر CAA NPR NRC لے کے آئے، یہ لوگ ٹیبل طلاق بول کے لے کے آئے، یہ بلا سارے ان کے پچھواڑوں میں گئے۔ اس کے بعد کسان بھائیوں کے ساتھ لگڑ لیے یہ لوگ، جو منہ کی کھانی پڑ رہی ان کو، جو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے لوگ۔ ابھی کسان آندولن کا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، جس طریقے سے CAA NPR NRC اور ٹیبل طلاق کے معاملے میں ساری دنیا اکٹھا ہوئی، ساری دنیا ایک جگہ جمع ہوئی، اور سب سے زیادہ رول ادا کرے اس میں مرحوم امیر الکویت صباح احمد صباح، اور ان کے بعد جو مرد مجاہد کے نام سے واقف ہے، جو ایک شیر اسلام ہے، ایک مسلمانوں کے قائد، ایک رہبر ہے، ایک جیتی جاگتی انسانیت کی مثال ہے، رجب طیب اردگان تھے۔ جو رجب طیب اردگان نے کوئی چیز کی کمی نہیں کی، چاہے کون سے بھی مذہب سے رہو، وہ انسانیت کو آگے رکھے، انسانیت کو جو ہے سو انہوں نے بڑا پوچھا، بڑا مانا۔ یہ چیز تو ہوئی ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ بابری مسجد کے ہمارے ایشو کو چیف جسٹس کو اپنے اس میں لے کر ایک غلط فیصلہ کیا تھا، جو لے کر بابری مسجد کے مسئلے کو ایک ایسا ایک ہوا ملی کہ ساری دنیا یکجا ہو گئی۔ GCC سے لے کے OIC نے یہ قدم اٹھایا، اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ رب العالمین یہ چیز UNCC یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ سے لے کے ہر وہ جگہ دنیا میں بابری مسجد سنائی تھی۔ اس کے بعد بابری مسجد کا کسی طریقے سے یہ لوگ بولے کہ ہم دوبارہ کیس سٹارٹ کریں گے، دوبارہ جو ہے سو بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا، ٹال مول کی یہ لوگ نے۔ اس کے بعد میجورن یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنا فیصلہ دیا، UNCC نے اپنا فیصلہ دیا، بابری مسجد کا جو ہے سو بالکل وقت نزدیک آ گیا، اس کے باوجود ابھی تک بابری مسجد کا کام سٹارٹ نہیں ہوا۔ وہ خیر سٹارٹ نہیں ہونے کی وجہ ساری دنیا اس وقت کورونا کی آبا کی وجہ سے کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ یہ چلتے رہا۔ اس کے بعد پھر امریکہ میں انتخابات ہوئے، جو ٹرمپ کبھی بھی بابری مسجد کے اس میں ہو یا ان لوگوں کو نہ کبھی روکا نہ کبھی، کیونکہ وہی خصلت اور وہی فطرت کا تھا، وہی نسل کا تھا، وہی بیج تھا وہ۔ بہرحال جو بائیڈن اور کملا ہیرس نے وہاں پر جیت حاصل کی، اور جیت حاصل نہیں کرنے سے پہلے ہی بتا دیے کہ بابری مسجد بن کے رہے گی۔ کملا ہیرس تو ایک ایسی عورت ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، وہ ایک انسانیت کی ایک مثال ہے۔ جس طرح رجب طیب اردگان ہے ہمارے پاس، اسی طرح کملا ہیرس نے کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں کی۔
یہ آگے بڑھتے رہی. اب الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ لوگوں کو اپنے اقتدار پہ لایا. لاتے ہی سارے مسلمانوں کنٹریوں کے اوپر جو کنٹریوں کے اوپر پابندی آئی تھی, سیدھا جو بائیڈن نے وہ چیز کو ختم کر دیا. کملا ہیرس نے اس کا خیر مقدم کیا, اور کملا ہیرس جو اپنا کام انجام دیتے ہوئے آ رہی ہے مسلمانوں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال بنے ہوئی ہے. ابھی ہم کو ان چیزوں سے الجھ کر, ان چیزوں سے باہر رہ کر ہم کو ایک بات یہ کہنی ہے, یہ بتانی ہے آپ لوگوں کو. الحمدللہ رب العالمین, ابھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے کسان بھائیوں کے جو لاسٹ کے 2 میٹنگیں ہوئے ہیں وہ الحمدللہ, پہلی میٹنگ میں تو خیر 1-2-3 چیزوں میں یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور تھے یہ لوگ, لیکن ہمارے کسان بھائیوں نے ان چیزوں کو نہیں مانا. پھر جو چیزیں تھی سامنے آئی, ایک چیز کو چھوڑ کر جو بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگوں نے کسی طریقے سے اپنے اس چیز کو رکھا سامنے جو کسان بھائیوں کے حق میں تھا, جو ہم دیش واسیوں کے حق میں تھا. ان چیزوں کے اوپر رضامندی ظاہر کی گئی. اب یہ سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا, لیکن یہ بہت بڑی فتح ہے. یہ دنیا کی یہ کوشش چل رہی تھی ایک ٹائم سے, ہر میٹنگ ناکام ہو رہی تھی, لیکن یہ کسی طریقے سے میٹنگ یہ سکسیس ہو گئی, یہ میٹنگ کامیاب ہوئی, یہ کہہ سکتے ہیں اپن. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا, ابھی یہ نکالا ڈھونگی اتر پردیش میں, جانور کا بچہ, خبیث کی اولاد, خنزیر. ارے اس کی چہرہ دیکھو, ایک بندر کی نسل ہے, اسی لیے انسانوں سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے, انسانیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اسی لیے جو تاریخ سے بیٹھا ہے انہیں اس تاریخ سے تنگ کر رہا ہے, اس تاریخ سے تنگ کر رہا ہے. دیش واسیوں کو پورے اتر پردیش میں ایک قہر نازل کر دیا. ابھی لو جہاد کا نام لے کر آ رہا ہو, حالانکہ اس کے اوپر 4-6 مہینے پہلے بڑے چرچے ہوئے, اور ہونے کے چیزیں برابر ہو رہے. لنڈی مسلمان سے شادی کر رہی, بھاگ رہی, کر لی, اس کو جو ہے سو لو جہاد کا نام دیتے رہے لوگ. تو بہرحال یہ چل رہا ہے, یہ چیزیں بڑے تیزی سے اور بڑے اس پہ اب کسی طریقے سے گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں کا دماغی توازن خراب کرنے کے لیے, لوگوں کے دماغوں کو بانٹنے کے لیے یہ بھونا, یہ جوکر جو اکھاڑنے جا رہا ہے, یہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا, یہ قانون نہیں بنے گا. آپ لوگ اس چیز کے لیے بے فکر رہیے, اس چیز کے لیے بے فکر رہیے. اور انہیں ویسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ایک قانون ایک لاگو ہو گیا یونائٹڈ اسٹیٹ میں. UNCC نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیے کہ کبھی بھی کون سی بھی کنٹری کے اندر 10 سال جو قانون رہتا اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. یہ کمبخت, یہ ناپیکار, یہ گندی سوچ رکھنے والے, یہ زہریلے اگرچہ کی سرکار کسی کنٹری میں بنی تو کوئی بدلی نہیں کر سکتا. جب عوام کی بہتری کے لیے اور عوام کے لیے جو چیز فائدہ مند اور مفید ہے آپ اسی پہ کام کر سکتے, دوسروں پہ کام نہیں کر سکتے. یہ OIC, UNCC, یونائٹڈ اسٹیٹ, یہ ساری دنیا ان چیز کو مان چکی ہے. لیکن یہ کیا ہے, الٹے لنگوٹوں کو یہ لوگوں کو ان کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ لوگ گند مچانا ان کا کام ہے, کسی طریقے سے سرخیوں میں رہنا ان کا کام ہے. بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں گا, میں یہی کہوں گا. میں اس کی ویڈیو بھی لگا رہا ہوں, دیکھیے آپ لوگ. یہ اس کی کل کا اسپیچ ہے, کل کا بیان ہے اس کا. کہیں پہ بھی یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے, چاہے یہ لوگ کچھ بھی کر لیں, یہ لوگ کچھ بھی کر لیں, کوئی چیز ان کی کام آنے والی نہیں ہے. یہ گندی ایک ایسی نسل ہے, ایک ایسا بیج ہے جو انشاءاللہ تعالی یہ ہم دیکھتے ہوئے آئے ہوئے ہیں, دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے کچھ نہیں اکھاڑ سکتے, یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. چلو آپ لوگ 4 لوگ دیکھو اور اپنے بھائیوں کو بھی دکھاؤ, بولو کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چیز سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتے ہوئے آتا ہوں, موت سے پہلے موت نہیں, موت کے بعد نہیں, موت نہیں. موت تو اٹل ہے, موت تو طے ہے, نہ اس سے کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. یہ چیز آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں.
تو منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ اللہ آپ لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں ہر دو جگہ کامیابی و کامرانی سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ہر چیز میں ہماری فتح ہوگی۔ دیکھیے یہ ابھی تھوڑا سا مال دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، دیکھیے آپ لوگ بھی، اگر ادھر کورونا بڑھتے جا رہا ہے صاحب، ڈیلی 800 850 900 ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ دعا کیجئے، آپ لوگوں کی دعاؤں کے طلبگار ہے انشاءاللہ، اللہ بہتر کرنے والا ہے ہر وہ چیز۔ تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ، آپ لوگ بھی دیکھیے، یہ ماحول ہے یہ۔ یہ نہیں ہو رہا صاحب، چلو بہرحال مرحبا ہے شیخ، کیف حالک؟ دیکھیے آپ لوگ، دیکھیے بہت پیارا مال بنایا گیا ہے۔ آدھے سے زیادہ بند ہے بھائی، مارکیٹیں، دکانیں، کیونکہ ابھی لوگ ابھی ڈر و خوف کے ماحول میں ہیں۔ چلو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھو بھائی کو بھی۔ السلام علیکم۔